گھوڑے تو تھلے اترے ایڈی کالی ٹرتے سن پہ اب پیچھے رلدی آتی سی ایک ہی جملہ ہے آندا کرسی والا چھوٹی بچی دے سامنے مٹی تے بہ گیا کرسی والا چھوٹی بچی دے سامنے مٹی تے بہ گیا تو سانو جی نمازی پہ جائے میری تیاں بہناں اپنی منتاں ذہن چ رکھن دعاواں ذہن چ رکھن انہاں نوں چھتی سمجھ آؤنی تواڈے تو پہلے پیو دھی دا معاملہ ہے نا پیو دھی دا معاملہ ہے نوجوانوں جدوں تسی باپ بنو گے بچیاں دے اودوں تمہیں احساس ہوئے گا جڑے پیو بیٹھے انہاں بچیاں دے تسی ذرا توجہ نال سنو امام حسین دھی دے سامنے انج بیٹھے انہاں نماز تشہد وچ بیٹھے دعا کرو میں پڑھ لو میرے مولا آندا میرے سامنے اس دھی دا ایتھوں چہرہ اپنے ہتھاں وچ لیا برکے والا ایتھے بوسا دتا سر تے وہ آندا دوویں آپس وچ گلاں کرن لگ پے اودوں میں غور کیتا تے مینوں صاحب لگا او پیو او دھی ہے او جملہ سنو تو میں نے اجازت دے دو حضرت امام حسین فرماتے نے بیٹی سن رہا سارے فیصلے رات دے ہو گئے نے نا تو گلی چ کیوں آئی بی بی فرمایا بابا جان میں ایک گل کرنا نہیں اور کوئی گل فرمایا پہلے میں دو کرو فرماتے نے رات کا فیصلہ ہو گیا نا تو نہیں جانا فرمایا جی بابا یہ فیصلہ ہو گیا میں نہیں جانا تو فرمایا یہ بھی طے ہو گیا نا اکبر نہیں رہنا فرمایا جی بابا اکبر نہیں رہنا فرمایا ہوں جو کرنی ہے جو مرضی ہے گل کر حضرت سغرا دی گل سنو تے روندے گھر نہیں جاؤ اس غم جتھے یاد آیا پریشان ہو جاؤ گے حیران ہو جاؤ گے غم چ مبتلا ہو جاؤ گے بی بی فرماندی ہے میں نے تیرے حجت خدا ہون دی قسم تیرے فیصلے تے میں مطمئن اکبر نو لین نہیں آئی تے آپ جان نہیں آئی میں تے قرض کرنی سی تو میں کرو فرماندے نے بابا نہ جانی ہے نہ اکبر نو رکھنی ہے محلن 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 یا ابھی ترجمہ برداشت ہی کسی کو نہیں ہونا محلن محلن یا ابھی محلن 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 یا ابھی بابا میں صرف اتنی گزارش کرنی ہے میں اتنے کھلوتی رہنی ہے اس گلی چو ہولی ہولی کوڑے تے بیٹھ کے تو بابا میں تیری جانے دی کان بیٹھا میں کنو دیر تک جانے دی بیٹھا تو آنا کوئی نہیں میں بچنی بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ سلسلہ گفتگو جنا شروع کیتا سی تو کل تک دا جناب دے ذہن عالی جڑے بندے جو اس موجود سن انہاں دے ذہن چ ہوئے گا اللہ فرماندا ہے وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحْقٌ هُوَ میرے حبیب کچھ لوگ ایسے ہیں جو آ کے تجھ سے پوچھتے ہیں کہ حق کیا ہے آپ سے وہ پوچھتے ہیں کہ حق کیا ہے قُلْ ای وَرَبِّ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے میرے پروردگار کی قسم مجھے میرے رب کی قسم حق کیا ہے انہو لاحق جو حق ہے نا وہ ہے کیا وما انتم بمعجزین جو تم جیسوں کے سامنے عاجز نہ آئے اسے حق کہتے ہیں یہ میرا خیال ہے یہ گفتگو تو تمام ذہن وہ جڑے میں ترجمے کی تسلنا جی نو انہوں نے مطلب صرف ایک بار دہرانا ہے تو گفتگو کے کرنے بھائی عمران صاحب ہاں جی انہوں نے مقروض نے جی حضرت علی علیہ السلام دی سخاوت دا صدقہ اللہ پاک انہاں دے قرضے اتارے غیب کی امداد عطا فرمائے انشاءاللہ اللہ پاک مہربانی کرن گے امام علی علیہ السلام دے صدقے نال اللہ پاک انہاں دے قرضے دور فرمائے اور آسان زندگی عطا فرمائے میرے محترم سامعین میں کل عرض کیتی سی کہ جڑا حق ہے وہ عاجز نہیں ہوندا تے سب تو پہلا حق اللہ ہے کل نعرے بھی لگے سن اللہ حق دے یہ مطلب اللہ حق ہے تے پھر نو ترجمے دے مطابق نہ اللہ کمزور ہو سکتا ہے عاجز نہیں نا اللہ کمزور بھی نہیں بے بس بھی نہیں مجبور بھی نہیں لاچار بھی نہیں جی اللہ کمزور نہیں تیرا مطلب مضبوط ہے جی اللہ بے بس نہیں تیرا مطلب ہر شے دے بس ہے اچھا جی اللہ مجبور نہیں تیرا مطلب پھر جابر ہے اللہ لاچار نہیں تیرا مطلب وہ چارہ ساز ہے اگر اللہ تھکا ہوا نہیں یہ بھی عاجز دا معنی ہے تیرا مطلب ہے اللہ مضبوط ہے ان نیند نہیں ان تھکاوٹ نہیں اللہ مایوس نہیں وہ مایوسیت توڑتا ہے اللہ نا امید نہیں ساری کائنات دی وہ آپ امید ہے اللہ غریب نہیں وہ امیر ہے مسکین نہیں وہ سخی ہے آج دی مجلس سے میں اللہ پاک کے سوال کرنا چاہنا ایک انداز بیان ہے اللہ پاک تسی اسی من گئے ہیں
تسی کمزور بھی نہیں، بے بس بھی نہیں، مجبور بھی نہیں، لاچار بھی نہیں، تھکدے بھی نہیں، مایوس بھی نہیں، نا امید بھی نہیں، غریب نہیں، مسکین نہیں، تسی ہے ہی کمال ہو، تسی ہے ہی اکبر۔ جدو تو اکبر ہے ساڈا دل کردا پہ اسی من جائیے، ساڈا کوئی سانو رولا نہیں تیرے اکبر مننے۔ ویسے یہ وے کہ ساڈی عادت ہے یا سن کے مننے ہاں یا ویکھ کے مننے ہاں، یا کوئی روحانی طور تے خواب شاب آ جائے تو پھر من جانے ہاں، تے کئی باری اسی تحقیق بھی کر کے مننے ہاں۔ مصیبت یہ کہ ویکھنے چ تو آوندا نہیں، سنیا تو جاندا نہیں، خواب چ تو سماندا نہیں، تصور چ تو آوندا نہیں، سوچ تو ماوراء ہے، تو اکبر ذات ہے۔ اسی اصغر ہاں تے تو اکبر، اسی مخلوق ہاں تے تو خالق۔ تینوں حق منن تے ساڈا پورا دل ہے، پر میرا دل کردا ہے کہ اس حق نو انج منوا کہ کوئی ایسی شے وکھا جدا منہ ویکھیے تے منہ حق ہو، جدے ہاتھ ویکھیے تے ہاتھ حق ہو، جدے پیر ویکھیے تے پیر حق ہو، جڑا سو جائے تے سونا حق ہو جائے، جڑا جاگے تے جاگنا حق ہو جائے، جڑا بولے تو بولنا حق ہو جائے۔ ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ اللہ فرمایا میں اعلیٰ کل شیء قدیر ہوں۔ یہ تو میں بڑی دیر تک پہلے بھی کر دیتا سی، کیڑا اج دی تقریر ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے میں اپنی ذات کو حق منوانا چاہتا ہوں۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، تمہارے رب کی طرف تمہاری طرف ایک رسول آئے گا، وہ رسول بھی حق ہوگا۔ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک رسول آئے گا، وہ رسول ہی رسول حق ہے۔ یہ مطلب ہے سارے سامنے اللہ نہیں آیا، بطول دا بابا بھی آیا، سارے سامنے اللہ نہیں آیا، لیکن حضور کا تشریف لے آئے گا۔ میں حضور دی عظمت دی یہ گل کرنے لگا، انہوں نعت سمجھو، راوی نعت واسطے راگ ضروری نہیں، نعت واسطے گل ضروری۔ میں پیغمبر دی نعت پڑھنے لگا۔ مصطفیٰ اس ذات کو کہتے ہیں، مصطفیٰ اس حق کو کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ حق میں نے تمہاری طرف بھیجا ہے، اسے دیکھتے جاؤ اور مجھے مانتے جاؤ۔ سبحان اللہ، میں نظر نہیں آواں گا، میں تھوڑی سوچ بھی نہیں آواں گا، ان وینڈے جاؤ تو میں نے منتے جاؤ۔ یہ مطلب ہے اس حق، شکریہ، اس حق نے اپنی ذات کو منوان واسطے جڑا حق سامنے بھیجا ہے وہ رسول حق ہے، وہ رسول حق ہے۔ ہوں تین کو نعرے رسول حق دے حق چ بھی مار دینا چاہیے۔ اچھا اللہ یا سلام۔ اچھا میں جڑے نعرے آکھے سن وہ سن کہ جی میں کل آکھا سی نا اللہ حق، اللہ اللہ، آج ترائے بار آکھو رسول رسول رسول۔ قرآن تو میرے ہاتھ نے جڑا اللہ رسول نو من گیا نا علی نو حق من گیا۔ حضرت علی نو حق ضرور بندے بن گئے، لیکن آج کا موضوع ہے رسول حق۔ رسول حق ہے، یقین کرو یہ ایسا موضوع ہے، سبحان سبحان۔ حضرت رسالت ماب حق، پیغمبر اسلام حق، رسول پاک نے پہلے حق مننا بڑا اہم ہے۔ علی حق نبی پاک تو بعد مننا ہے، اس واسطے نبی نے مولا بھی منوایا نا، پہلے اپنے آپ نے منوایا۔ من کن تو مولا ہو فہاز آ گیا، جدا میں مولا او دا علی مولا ہے، جڑا محمد بھی مولا نہیں منتا علی نو کہڑے ویلے من جائے۔ یہ مطلب مصطفیٰ نو حق مننا پہلے ضروری ہے کہ اس حق نے پھر کو منوانا ہے کہ کہڑا حق ہے۔ اللہ نے اپنے آپ کو منوان واسطے جڑا حق سامنے کیتا مصطفیٰ دی ذات۔ ہوں میں انہاں بندیاں نو پیش کرن لگا جڑے حق نو من کے مکر جاندے ہیں۔ کچھ ایسے بندے نے جڑے حق نو منتے نہیں، کچھ من کے مکر جاندے ہیں۔ یہ دو قسم دے لوگ نے، تساں ذہن چ رکھنے۔ یہ سورہ مبارکہ آل عمران جی آیت نمبر 86 ہے۔ اللہ فرماتا کیفا یہدی اللہ قوما، اللہ اس قوم کا کیا کرے، اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت کرے، کیسے۔ اساں تے دو دن چ پڑھے ہے، اللہ مایوس نہیں ہوندا۔ اللہ پہ فرماتا کیفا یہدی اللہ قوما، میں اس قوم کو کیویں ہدایت کراں، میں اس قوم کو کیویں، میں کہ اللہ یہ تے مایوس لوگ گل کرتے ہیں کہ میں ایدا کی کراں، میں ایدا کی کراں، میں ایدا کی کراں۔ وہ کیڑی بدبخت قوم ہے جہدے متعلق تو پہ آنا ہے میں انہاں دا کی کراں۔ منڈا گڈی چڑھن تو نہ باز آئے، گڈی چڑھے چڑھے
تے پھر بندے آدھے کی کریے تیرا یہ کی کریے اتنے رکھتے ہیں چک کے لے جانا اتنے رکھ کے چک کے لے جائے جنہوں موٹر سائیکل کی چابی نہ دئیے وہ بھی چوری چوری ماں آ ہو کے لے جاتا ہے اخیر تنگ آ کے پیو آتا میں تیرا کی میں تیرا کی کروں یہ مطلب بندہ ہر کے ہی آتا ہر کے ہی آتا یار اگر منڈا نہ پڑھے انہوں بندہ ساریا سہولتیں دے تو پھر بھی اتوں غائب ہو جائے یونیورسٹی چو یا کالج چو غائب ہو کے فلمیں ویکھے وہ سامنے کھلار کے آتا ہے موٹر سائیکل تینوں لے کے دیتی ہے پھر کار لے کے دیتی ہے موبائل چنگا لے کے دیتا ہے آلہ کالج تینوں داخلہ لے کے دیتا ہے اور میں تیرا کی کروں اچھا کئی تو منڈے ایسے نہیں جنہوں پیو آتے ہیں کہ میں تیرا کی کروں کئی پیو ایسے نہیں منڈے آتے ہیں ابا تیرا کی کروں ایسا ایسا ماحول بھی ملتا ہے یہ مطلب ہے بے بس ہو کے بندہ آتا ہے کہ میں تیرا بہت شکریہ میں جی کل دی محنت کی ہے آجز وہ ہوتا ہے جڑا بے بس ہو اللہ حق کے تے حق آجز نہیں تے اللہ بیان دا جی کیف یہد اللہ قوما اللہ اس قوم دا کی کر میں کہ اللہ تسی تے مایوس نہیں ہوتا تسی تے حق ہو تسی جو چاہے کر سکتے ہو تسی یہ نہیں گل کیوں پہ کر دو اللہ فرماتا میں بے بس نہیں میں تمہوں پہ سمجھانا کہ جنہوں میں آنا نہ پہ میں ایدہ کی کرا انہوں سمجھانا ٹور پہ آجے سبحان اللہ میں تمہوں پہ سمجھانا کہ میں قادر ہو کے پیانا کہ تیرا میں کی کروں تسی آجز ہو کے کمیں منواؤں اس وقت اپنا وقت ضائع نہ کرنا یہ بندے ایسے ہیں جنہوں میں پیانا میں تہاڈا کی کروں میں کہ اللہ کافر نے فرمایا نہیں کافر ہوئے تو میں وہ واسطے نبی بھیج دینا مشرک نے فرمایا وہ واسطے رسول بھیج دینا یہودی نے نہیں عیسائی نے نہیں کمیونسٹ نے نہیں اللہ فرماتا میں حجت بھیج دینا کچھ بندے ایسے بدقسمت نے انہوں نے متعلق میں کہنا میں تہاڈا کی کروں میں کہ اللہ ایک قوم نہیں اللہ فرماتا کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم اس قوم کا اللہ کیا کرے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے سبحان اللہ اللہ اس قوم کا کیا کرے جو ایمان لانے کے بعد شکریہ ایمان نہ لانا اور ہے ایمان لا کے مکر جانا اور ہے میں کہ اللہ بندے کون نے میرا موضوع حق ہے تے آ رہا حق بالکل حق بچ آ رہا آج دے بچ آ رہا اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ بدبخت قوم ہے جو کافر بعد ایمانہم یہ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے کون ہے یہ اللہ فرماتے ہیں وَشَاهِدُ أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌ یہ وہ ہے جو کہہ چکے ہیں اور شہادت دے چکے ہیں کہ رسول حق ہے یہ شہادت دے چکے ہیں کہ رسول حق ہے غور نال نوجوان سن لیں جو رسول حق کی گواہی نہ دے جو رسول حق کی گواہی ہی نہ دے اسے کافر کہتے ہیں اور جو گواہی دے کے مکر جائے اسے منافق کہتے ہیں شکریہ یار جڑا نبی دے رسول ہون دی گواہی نہ دے پورا شکریہ بولو بسم اللہ بہت ٹھیک جیڑا گواہی نہ دے وہ کافر ہے تیرا گواہی دے کے مکر جائے وہ منافق ہے یہ منافق جڑے ہوتے ہیں نا جی یہ بڑے سپیشل لوگ ہوتے ہیں جتھے میں گل کی بندے آ سکتے بابا جی میں کی آخ بیٹھا کہ منافق بڑے سپیشل قرآن 114 سورتاں ٹھیک ہے تو اگر میں تو دلیل پہ نہ دینا اگر سپیشل نہ ہوندے تو انہاں واسطے سپیشل صورت کیوں ہوں گے بھائی سپیشل نے تو سپیشل صورت آئی ہے صورت کا نام ہے المنافقون وہ دی پہلی آیت میں پڑھ دینا اے او نے جنہاں آکھیا سی کہ رسول حق ہے رسول حق ہے پھر مکر گئے اللہ فرماندہ نے گواہی دیتی سی کیویں اللہ فرماندہ اذا جاءک المنافقون حبیب جب تیرے پاس منافق آتے ہیں ایس ویلے 50 کو بندے میرے نہ بولیں اے میرے حبیب جب تیرے پاس منافق آتے ہیں پہلے ایتھے ہی 2 گھٹ لا کے سواد لے لو اگلا گلاس پھر پیاں ایک گھٹ لاؤ حضرات یہ سواد وکھرا آ گیا اے رسول جب تیرے پاس منافق آتے ہیں یہ مطلب قرآن نے دس دیتا کہ نبی کے پاس آنے والے سارے مومن نہیں ہوتے
مہربانی مہربانی. نبی کے پاس آنے والے سارے مومن نہیں ہوتے تھے, منافق بھی آتے تھے. نبی کے پاس منافق آتے تھے, نبی کے پاس منافق آتے تھے. اگلی گل سنو, کالو, اور آ کے وہ کہتے ہیں نبی کو آتے ہیں, پھر آ کے کی آتے ہیں, نشہد انکا لرسول اللہ, ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے. ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے. اچھا پاویں منافق نے یہ جڑا پہ آندے نے ہم گواہی دیتے ہیں تو اللہ کا رسول ہے, یہ گل سچی کر دینا کہ جھوٹی کر دینا؟ سچی گل کر دینا تو اللہ کا رسول ہے. اور اللہ فرمائے واللہ یعلم انکا لرسولہ, اور اللہ جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے. اے تو نام نہ آکھے تو تاں اے نام نہ آکھے تاں تو میرا رسول ہے, میرے پتہ. یہ جڑے تیرے منہ تے آ کے آندے نا تو اللہ دا رسول ہے, ہم گواہی دیتے ہیں. نشہدو جمع دسی گا, اشہدو ایک بندہ آ کے تے اشہدو آندا ہے, جدھر رل کے سارے بندے آ کے تے نشہدو, وہ جمع ہو جمع. نشہدو ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے. اللہ فرماندہ حبیب واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, یہ جتنے تجھے آ کے کہتے ہیں نا تو اللہ کا رسول ہے وہ سارے جھوٹے ہیں. یہ منافق جھوٹے ہیں. یہ مطلب قرآن چو ایسے بندے لب گئے, میں ستے نو جگا دین لگا, قرآن چو ایسے بندے لب گئے نے, میں اس قرآن دی قسم ہے جڑے گلاں سچیاں کر دینے تے آپ جھوٹے ہوندے. واہ واہ, ایڈا سمجھدار بال اور آباد ہو جناب, آباد. بندے گل سچی کر دینے تے آپ, اچھا گلاں سچیاں تے بندے جھوٹے, گل سچی پہ کر دیں کہ تو اللہ کا رسول ہے. یار اے خاکی علاقے در خاکی, ایک بندے نے پوچھیا کیڑا علاقہ ہے, وہ آندا خاکی. سچی گل ہی کی, سچی گل ہو سکتا گل سچی پہ کرتا ہے انج جھوٹا ہو, گل سچی پہ کرتا ہے ہوے جھوٹا. یہ تو مطلب قرآن نے بھی نشاندہی کی ہے. منافق انہوں آندے نے جڑا گلاں سچیاں کرتا ہے آپ جھوٹا ہونا ہے. جو سچی باتیں کرتے ہیں اور خود جھوٹے ہوتے ہیں ان سے گزارا ہوتا ہے, مبالغہ نہیں ہوتا. مولا کو جزائے خیر دے دے. حضرات گرامی, مباہلہ وہ کرتے ہیں جو بات بھی سچی کرتے ہیں خود بھی سچے ہوتے ہیں. منافق گلاں سچیاں کر دیں تے آپ جھوٹے ہونے ہیں. اللہ فرما رہا ہے میں گواہی دینا ہے کہ جھوٹے نے. میں کہ اللہ انہاں جھوٹیاں دا کی کیتی؟ اللہ فرماتا ہے ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا, یہ وہ ہے جو ایمان لائے تھے پھر کافر ہو گئے. تو میں تساں انہاں نال کی کیتا ہے؟ انہاں نوں کھرک پانی سی, انجی کھرک کھرک مر جاندے. اللہ فرماتا نہیں وہ میں سزا ایسی کوئی نہیں دیتی, ایک اور سزا دیتی. وہ کی انہوں نے توڑا ڈنیاں کر چھڑنیاں سن. اللہ فرمایا نہیں, میں سزا اپنے ساتھ نہ دینا, میں عادل ہوں. اس عادل نے جڑی سزا دیتی ہے اساں تے چھوٹیاں چھوٹیاں دسیاں نے, توڑ ڈنگی کر دینا, کھرک پا دینا, لتاں انج کر کے ٹرے. میں اللہ فرماتا نہ اے لگے پھر جڑی میں سزا دیتی ہے میرے تو سوا دے ہی کوئی نہیں سکتا. میں کیا وہ کہڑی؟ اللہ فرماتا فتوبی علی قلوبہم, ہم نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی. ہم نے ان کے دلوں پر, شکریہ قبلہ, مہریں لگا دی ہیں. میں کہا جنہوں اللہ تو مور لاشن میں کسے دل دلتے پھر وہ کی ہوں ہے. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب لوگوں کو کہتے فہم لا یفتہون, فہم لا یفتہون, پس جس کے دل پر ہم مہر لگاتے ہیں اسے محمد بھی سمجھائے تو نہیں سمجھتا. آباد رہو. جب ہم دل پہ مہر لگا دیتے ہیں پھر رسول کے سمجھانے سے بھی وہ بندہ نہیں سمجھتا. اللہ کافران دے دلوں تے مہر نہیں لانا. کافر دین سمجھ سکتا ہے, منافق دین نہیں سمجھ. شکریہ, کیونکہ کافر تے مہر نہیں. یہودی دین سمجھ سکتا ہے, عیسائی دین سمجھ سکتا ہے, کیمونسٹ دین سمجھ سکتا ہے, مشرک دین سمجھ سکتا ہے, لیکن منافق دین جدوں اللہ مور لا کے چھڑ چھڑیا پہ جا تینوں دین دی سمجھ نہیں آ سکتی. وہ دن مناظرہ رکھن دی کیڑی لوڑ؟ تو انہوں پہ پوچھنا میں آج جڑے بندے کتاباں لے کے آ جانے میں منوا کے چلنا اللہ دیا بندہ ہے. جدوں اللہ فرماندا ہے کہ میں مور لائی
پہلے چیک کرنا کہ مور یافتہ تو نہیں، جے تے مور لگ چکی ہے تو اس کوئی نہیں سمجھنا تو قرآن لیا تو حدیث لیا تو دلائل لیا، ہوں مور ہوندی متھے تے سمجھ آ جانی سی آئے ہاں جی جتنے مور کتنے متھے تے اللہ نہ چھڑدا پتہ لگتا کہ آئے اتنے کتنے لگ جاندی اللہ وہ لائی اللہ 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 ہے وہ مرضی ہے اس کتنے لائی دل تے ہوں کی بندہ کرے بھی کسی دل تے مور لگی ہے کہ نہیں، منافق ہے کہ مومن ہے، وہ دل تے مور لگتی ہے۔ وہ صحابی دی قبر چومنا وا اس پیغمبر دی مسجد چ کھلو کے پوچھا یا رسول اللہ یہ تمہیں پتہ ہے کدے کدے دل تے مور لگی ہے؟ نبی فرمایا پہلی صف چ ہوے تاں انہوں نے پتہ ہوگا، وہ آخری صف چ ہوے تاں انہوں نے پتہ۔ مینوں اللہ دے دیتے علم نال پتہ ہے کہ نہ بندیاں چوں بندے کہڑے نے جڑے دین تو پھر گئے نے، جڑے میرے گواہی دے چکے نے تے گواہی دین تو بعد پھر مکر گئے نے، میں سارے نوں جاننا ہو سکیا اللہ دا رسول تینوں تیرے نواسیاں دا واسطہ ہی ایک بار سانوں بھی دا چڑھ یہ مور کس کس کے دل پہ لگی ہے، فرمایا جس جس کے دل میں بغض علی ہے۔ آباد رہو جی، جس جس کے دل میں بغض علی ہے اسی کے دل پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ یہ مطلب ہے منافق اسے کہتے ہیں۔ ہاں جائے محبت علی ایمان کی نشانی، یا علی محبت علی ایمان کی نشانی، بغض علی منافقت کی نشانی۔ جدے دل میں حضرت علی دا بغض ہے منافق، وہ تے اللہ مہر لائی، انہوں سمجھان دی لوڑ نہیں، وہ کھلا چھڑ چھڑو، وہ دا رسا وال چھڑو لگا پھرے، کیونکہ انہوں نبی نہیں سمجھا سکتا میں کون، اے قرآن ہے۔ یہ دا مطلب ہے کہ منافقت جڑی ہے نا جی۔ اچھا جی کوئی آیت پڑھ لئیے بڑی مزیدار، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب ہم العدو فاحذرہم، یہ تیرے وہ دشمن ہیں ذرا ان سے بچ کے رہنا۔ پورے قرآن کافر دے متعلق آکھیا ہوئے تو کوئی بچ کے رہیں، مشرک دے متعلق نہیں، یہودی دے متعلق نہ عیسائی دے متعلق نہیں۔ اللہ فرمایا اس منافقہ کو بچ کے رہنے۔ جدو نبی نو پہ اللہ دا بچ کے رہیں، سانو کو سلام علیکم رکھنی چاہیے، سانو بھی بچ جانا چاہیے۔ لو جی داڑھی رکھنا نبی دی سنت ہے، لکوں چیر کرنا نبی دی سنت ہے، جمعہ والے دن نہانا نبی دی سنت ہے، چٹے کپڑے پانا نبی دی سنت ہے، خوشبو لانا نبی دی سنت ہے۔ قرآن تے میرا ہاتھ جی نویں ایک ایری سنت لے کے جاؤ، منافق کو بچ کے رہنا نبی دی سنت۔ شکریہ قبلہ، مہربانی جی مہربانی، بہت شکریہ، خیر ہو۔ منافق کو سبحان منافق کو بچ کے رہنا نبی دی سنت ہے، سنت پاک ہے، بچ کے رہنا ہے، یہ بچ کے رہنا ذرا دھیان رکھنا ہے۔ منافق دا جنہ نقصان منافق نے دیتا نا اسلام نے انہاں کافر نے نہیں دیتا۔ پھر آکھاں کافر انہاں نقصان نہیں دیتا، مشرک بھی اسلام نے انہاں نقصان نہیں دیتا جنہ منافق نے دیتا۔ ایران نے بھی جنہ نقصان دیتا ہے نا منافق نے دیتا۔ ایران نے جنہ نقصان دیتا ہے انہوں نے صدر کا قبلہ طیارہ اغوا ہوا ہے، اتھے وہ حماس دے سربراہ سن، انہوں نے تہران میں ٹارگٹ کیتا گیا۔ حسن نصر اللہ صاحب نے بہت تھلے زمین دے وچ بیٹھے سن کسی بینکر دے، اتھے سیدھا ٹارگٹ کیتا گیا، انہوں نے سائنسدان مار دیتے گئے، شہید کر دیتے گئے، اور جناب وڈی کریم پورے ملک دی بڑے پڑھے لکھے بندے تے ڈاکٹر انہوں قتل کر دیتے ہیں تے شہادت دا مرتبہ تے فائز ہو گئے۔ یہ تہاڈا کی خیال ہے؟ یہ اسرائیل علم غیب ہے کہ کتے کتے بیٹھے؟ اسرائیل نو علم غیب سی کہ کتے کتے بیٹھے؟ نہیں نہیں، منافق وچ موجود سن، منافقہ نے اطلاع دیتی ہے، چپا لائیں انہوں نے، چپ لا کے چلے گئے، اس چپ تے آ کے ٹارگٹ ہوئے۔ وچ سن بندے وچ بھائی جی میرے منہ لو پہ ویندے ہو منافق وچ ہی ہوندے جے، او یار وچ ایک بندہ میں کہنے لگا جی منافق سن، میں کہا منافق سن ایران چ، میں سارا نقصان منافقہ دیتا ہے، یہودی دا مقابلہ تو نہ ٹکا کے گیتا ہے، امریکہ دا مقابلہ نہ ٹکا کے گیتا ہے۔ میں ایک بندہ آندا اتھے قطر والے اڈے تے حملہ کیتا نے، اتھے تے راہ چ رہ گئے، مظاہر اپنے ہی کوئی نہیں۔ میں تینوں ایک گل دساں، کسے دے بوئے تے ہوائی فائرنگ بھی کیتی ہوئے تے نیند اڑ جاندی۔
ہاں جی لگا ہے کہ پاویں نہیں لگا. ہاں جی میں کیا منافقت بہت ہے. وہ بندے بڑے بڑے عجیب ہوتے ہیں. مینوں کہنے لگا سنیا اتنے امام رضا کا روزہ. میں کہا جی معصومہ قوم کا روزہ ہے. زیارتاں بھی اتنے جاندے ہو. میں کہا جانے. ہو سکا بڑی اتنے مولویت. میں کہا جی بڑا اتنے سنیا اسلام. ہاں یونیورسٹیاں اسلام دیا بڑی. میں کہا جی ہو سکیا اتنے نجف تے سنیا علماء نے تو قوم چ بھی علماء دا پریا جب نجف کی طرح. تو یہ پھر ایران تو تہاڈا زیارت گاہ بھی ہے. تو اتنے بڑے علماء نے تے آندے ہو بڑا دین ہے. امامے رکھے نے اباواں پائیاں نے. ولایت دا دور دورہ ہے. اینا دین ہے تے خام نائی صاحب تے ہوندے ہی اتنے منافق بھی موجود نے. میں کیا اللہ کے بندے منافق کدھر بھی ہو سکتا ہے. کوئی گل کرنا نہیں. تسی تے بڑے ایران کی تعریف کر دو. میں کہا تعریف صرف اس واسطے کرنے ہیں کوئی مسلمان بھرا نے نالے ہمسائے نے. مسلمان بھرا نے تے نالے ہمسائے نے. وہ تو خواجہ آصف صاحب کی تعریف کی. فضل الرحمان صاحب بھی آ کے حمایت کرو پاکستان کی. ایران والے معاملے وہ سارے اسی کٹھے ہمسایا جو ہوا سارے قریب ہویا تے نالے اتوں اسی سمجھ لے کر کے تیل بھی لیا. مینوں آتا یار میں تینوں سمجھ لیں کی گل پوچھی. میں تینوں ہور گل پوچھنا تو ہور پاس لے جانا. اتنے امام دا روزہ ہے. امام دا روزہ ہے. اتنے ہی سارے منافق بڑے رہے. میں کیا محمد دے مدینے چ منافق ہو سکتے ہیں رضا دے شہر چ نہیں ہو سکتے. یار کوئی بابا جی کو گل کرنا ہے. گل کو سیدھی کرو. منافق دے مدینہ سارا بھریا سی منافقاں. اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہے. جہاں اللہ انہوں کا نام رکھا ہے وہ بھی سن لو. یہ وہ ہیں جو حق کی شہادت دے کے منکر ہو گئے ہیں. اللہ انہوں کا جہاں نام رکھا ہے. ایتھے بندے نو آکھیے نا مثال دے طور تے بندہ موٹا ہوئے. مثال میں مثال دینا ہوں تو بندہ اٹھن لگے تو چھتی اٹھیا نہ جائے تو لوگ وہ نام ہی بدل چھڑ دیں. اٹھ چھاڑ مجھے چاہیے. میں ایک بندے نو ویکھیا وہ دی اپنی عزیزہ وہ دی بیوی قافلے وچ شامل سن. وہ بیچاری مٹھا ٹردی سی بیمار ہوے گی یا کمزور ہو. انہوں کد کے پی گیا. اگے ٹر گیا نا قافلہ پیچھے رہ گیا. پیچھے آیا. ہو سکا ٹر پا تو کی بطخ آنگوں آن جان جان جان. کدی بندے کسی نے مجھ آگ چھڑ دیں کسی نے بطخ آگ چھڑ دیں. انسانوں کے نام تو نہیں رکھنے چاہیے. ہوں جی اللہ کسی کا نام رکھے تو میں کی کروں. ایتھے کہ بلا کسی بندے دا نام بھی رکھیے نا کسی جانور دے نام تے تے بندے اندر نے یار کی پیا کرنا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے انسان ایڈا خوبصورت بنایا. کدی تو مجھ آنا کدی لیلا آنا کدی بطخ. یہ کیوں دی گل ہے؟ اے میں حیران ہوں. اللہ فرماتا ہے اذا رأیتہم تعجبک اجسامہم. میرے حبیب وہ تیرے دربار میں آتے ہیں بیٹھتے ہیں اور جب تو دیکھتا ہے تو جسمانی طور پہ بڑے فٹ ہوتے ہیں. جسمانی طور پہ بڑے فٹ ہوتے ہیں. پھر اللہ فرماتا ہے ان یقولوا تسمع لقولہم. وہ باتیں کرتے ہیں تو سنتا ہے. تو باتیں کرتے ہیں وہ سنتا ہے. بیٹھے بھی نے گلاں بھی کرتے ہیں وہدے بھی نے سنتے بھی نے تے گلاں تیرے نال کرتے بھی نے. اللہ کی آندا ہے. اللہ فرماتا ہے کأنہم خشب مسندۃ. میرے حبیب یہ لکڑیاں ہیں جو سکھانے کے لیے رکھی گئی ہیں. مہربانی بہت شکریہ. میں قرآن کا پنجابی ترجمہ کرنا جی مہربانی. یہ سکیاں لکڑیاں رکھیاں انہیں سکھانے واسطے. انہوں نے ساری پنجابی چ بالن آدھے کی آدھے یار بالن آدھے جتنے سوئی گیس نہیں آئی ظاہر ہے اتنے بالن ہی بنتا ہے. بالن میں نہ یار علماء یہ اپنی قبر سے جان تو پہلے ایک باری خطبہ جے تے نہ چھڑو. یہ بندے کون نے؟ وہ جمعہ پڑھن آئے نے. اللہ آندا بالن بندے نبی دی مسجد جمعہ پڑھنا تے اللہ کی دے آ بالن ہی ہے سارا. بالن بندے تے بالن. یہ بالن کہڑے کام ہوندا ہے شدرے چ ہے جی؟ اے بالن دے اور کی بالن چ کہڑیاں دوئیاں بن سکدیاں تے نہ فرنیچر بن سکدا. بالن تے بالن ہی. اللہ بندیاں نو بالن آکھیا جی. اللہ بندیاں نو بالن آکھیا ہے. قرآن تو میرے ہاتھ نہیں. جیڑا حق دی گواہی دے کے مکر جانا بالن ہوندا ہے. قرآن دی نظر سے گل کر رہے ہیں نوجوانوں. قرآن دی نظر سے اللہ فرماندا ہے بالن ہے. میں کیا اللہ بالن کی کرنا؟ وہ میں حیران سا.
بالن دا اور بھی کتے سی وہ مل گیا سورہ بقرہ اللہ فرماتا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي قُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ لوگوں اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن ہم نے انسانوں سے اور پتھروں سے بنا رکھا ہے کچھ پتھراں نال جہنم دے کوڑے بناواں گا تے کچھ انساناں نوں ساڑ کے تے کوڑے بنا کے جہنم پراں گا تے اللہ فرماتا ہے اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ ہم نے جہنم کافروں کے لیے بنائی اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ جہنم کس کے لیے ہے یار ٹکا کے آکو ساڈا کی ہوگا نا تعلق ہے ٹکا کے آکو جہنم کس کے لیے ہے کافروں کے لیے او دا جڑا ایندھن تے بالن ہے او نے بندے اے دا مطلب ہے دو قسم دے بندے نے کچھ او نے جڑے بالن نے کچھ او نے جنہ بڑھنا ہے تے کچھ او نے جنہ وچ ڈگنا ہے جنہ وچ ڈگنا ہے انہاں نوں کافر آکھیا گیا قرآن وچ جنہ دا بالن بننا ہے انہاں نوں منافق آکھیا گیا مہربانی یارا بالن پہلا بڑھنا ہے کہ بندے پہلا بھائی سٹنے پہلا بالن بھائی کیا بات تہاڈا کی خیال ہے جہنم میں پہلا بندے سٹ کے اللہ اتوں اگ سٹنی پہلا بالن یہ مطلب کچھ بندے پہلا بڑھنے نے انہوں دے بالن بڑھنے تے کوڑے بڑھنے نے تے اس وچ جڑے سٹے جانے نے وہ کافر ٹھیک ہو گیا پہلا پھر بندے سٹے جانے نے کہ پہلا بالن نے بڑھنا بالن نے بڑھنا یہ مطلب ہے تسیں ہی جواب دینا ہے یہ کافر پہلا سڑنے نے کہ منافق پہلا سڑنا منافق پہلا سڑنا چلو ٹھیک ہے اگر ایک منٹ بعد بھی کافر بعد ہی ڈگن تو منٹ کا فرق تو ہے نا یعنی پہلا وہ بڑھ گیا ایک منٹ چ بڑھ گیا پاویں سیکنڈ چ بڑھ گیا پہلا بڑھے نے تو پھر بچ کافر ڈگے پاویں سیکنڈ کا فرق ہے تو پاویں منٹ کا ہے پہلا کنے بڑھنا منافقہ تو پھر بعد کنے بچ سٹیا جا کافر کافر اسے کہتے ہیں جس کے دل میں بغض الہی ہو کافر اسے کہتے ہیں شکریہ جس کے دل میں بغض الہی ہو اللہ کا بغض ہوگی منافق کون آتے ہیں جدے دل وچ علی کا بغض ہوگی علی کا بغض ہوگی یہ مطلب طے ہو گیا حشر والے دن سواد آنے کافر ڈگنے تے پہلا منافقاں دے کوڑے بڑھنے نے یہ مطلب ہے حشر وچ جدوں اگ لگنی ہے نا اے سڑن دے معاملے چ اللہ دا دشمن کو منٹ لیٹ ہو سکتا ہے علی دا دشمن سیکنڈ بھی لیٹ تہاڈی کیا بات ہے بہت شکریہ ماما جی نہایت مہربانی بہت شکریہ آباد میرا خیال ہے دیکھو گل سن میں مومناں دی منافقاں دی گل سنا دیتی جڑے حق دی گواہی دے کے مکر گئے جڑے حق دی گواہی تے قائم رہے نے انہاں واسطے بھی کوئی آیت ہے کہ نہیں انشاءاللہ ہے ہن وہ پڑھ دیں ہن اگ والی گل چھڑ دیتی ہن جنت والی گل کرنا جہنم تے ٹر گیا منافق ہن مومناں دی گل کرنا وہ جڑے مومن جنت تے جان گے وہ ایک گل کرن گے آواز آئے گی جنت چوں کولوں لنگدیاں بندیاں نوں جنت چوں آوازاں آن گی اور یہ آواز آئے گی نہ قرآن چوں پڑھ جنت چوں آواز آ رہی یار اتنے مجلس پہ ہوندی نالوں بندہ پہ گزرتا ہے اتوں کو آوازاں آؤندیاں نہ پہ آؤندیاں نے کدی اللہ اکبر کدی یا رسول اللہ ہاں ہاں کدی یا علی ہے نا جنت چوں آوازاں آؤں جنت انج ہی ہونی ہے سبحان اللہ اے خوبصورت آوازاں جنت چوں ہی آ سکدیاں نے اللہ دی توحید دی آواز اللہ دی توحید دی آواز نبی دی نبوت دی آواز رسول دی رسالت دی آواز حیدر دی ولایت دی آواز ہے نا یہ ساری آوازاں جنت چوں ہی آ سکتے ہیں تو میرے عزیزو اللہ فرماتا ہے ایک آواز آئے گی کیا اللہ فرماتا ہے لقد جاءت رسل ربنا بالحق میرا موضوع ہی حق ہے میں آیتاں پورے محرم واسطے او فٹ کر کے رکھیاں نے جنہاں چ حق آوندا ہے دھیان رکھنا اللہ فرماتا ہے کہیں گے جنت والے لقد جاءت رسل ربنا بالحق لوگوں ہم آج اس لیے یہاں موجود ہیں ہم نے اس ہر حق کو مانا جو اللہ نے بھیجا تھا اللہ کے بھیجے ہوئے ہر حق کو ہم نے مانا تے ہن موجی پہ اللہ فرماتا ہے وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ
اورثتموہا بما کنتم تعملون. ایک ندا دینے والا ندا دے گا، اے حق کی گواہی پہ قائم رہنے والوں، جنت کو اس طرح استعمال کرو جیسے وراثت میں ملی ہوئی ہے. ہائے 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 ہائے، اور جنہیں پیو دادے دی وراثت ہوئے، اللہ فرماتا ہے وراثت کے طور پہ استعمال کرو، ہے حق پر قائم رہنے والوں. ہوں اگے ایک مکالمہ ہے جی بابا جی، مکالمہ تو انہوں پتہ ہے دو دے درمیان، یہ مکالمہ ہے جنت تے دوزخ والے دے درمیان. یہ میرا علم تھوڑا جی، یہ وڈا عالم سدو کے تو انہوں پوچھنا کہ انہاں دی ملاقات ہوئی ہے کتھے ملے نے جنت تے دوزخ والے، آخر آپس گل کیتی نا. بھائی بابا جی جنہیں جوگا بندہ ہوئے انہیں گل کرنا چاہیے. مجھے نہیں پتا بھی کتھے ملے نے، لیکن میں کچھ نہ کچھ اندازہ لایا، آیتوں کو اندازہ لایا. اللہ فرماتا ہے وَنَادَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ وَنَادَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، ندا دیں گے جنت والے، صحابہ جنت، اصحاب جنت، جنت والے جو جنت میں ہوں گے وہ ندا دیں گے. یہ جڑی ندا ہے نا یہ دوروں دیتی جاتی ہے، گل ہوئے ندا ہوئے. میں تو اللہ قبلہ گل کرا تو میں تو انہوں کہہ سکنا کہ جناب علی گل لے جائے تو میں شروع ہو جاؤں اتھے تھی بیٹھے تو آکھا اے جناب تو آدھے نال گل پیا کرنا، لوگ آرام نال گل کرنا آ بیٹھا. اے او دے نال کر سکنا میں جڑا دوست آخر تے کھڑا ہے بھائی جی اینوں ندا دیں. واڈی کیا بات، ڈنگر بندہ چاردا ہوئے تے بندہ مالک بھی کول ہی ہوئے تو کولوں آندا اے ڈنگر پرا کرو پیڑی چ پا وڑ دے، اے آرام نال گل کر. تے جے مالک دور ہوے تے اوئے کیڑا اوئے اینوں کی آندے میں ہن کیویں سمجھاں ندا. یہ مطلب ہے اللہ فرماندا ہے وَنَادَا رَبُّ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، جنت والے آواز دیں گے او دوزخیو. یہ مطلب ہے کتنے دور ہی نے، سبحان اللہ. یہ مطلب ہے کوئی ویت ہوئے گی پر انی کوئی ہے بھی آواز جا سکتی یار، یا جا سکتی ہے تو یا اللہ پہنچا سکتا ہے. ایک ہی گل، اللہ بھی پہنچا سکتا ہے پاویں کتنے. اللہ آواز دور کرنی ہوئے نا تو بڑی بڑی دور پہنچا چھڑتا ہے، بندہ ہولی بھی گل کرے تھے. ایتھے جنہ بھی مجمع ایڈا جمع غفیر ہے الحمدللہ الحمدللہ، میری پتیاں پیڑا مستورات دا مجمع اتنا بڑا مجمع تو پھر سپیکر نال ہی کام پہ چلتا ہے. ہوں جی اللہ دی مرضی ہوئے نا تو 1.25 لاکھ نو بغیر سپیکر تو سنا چاہیے. جدو اللہ دی مرضی ہوئے یہ نبی پاک نے جڑا من کن تو مولا کہا نا 1.25 لاکھ بندے چو ہر بندے نے سنیا جو جدو اللہ پہنچانا چاہتا. میں نہیں پتا بھی وہ آواز ویسے بھی پہنچ دی ہے کتنے نیڑے ہی ہون گے تو یا پھر اللہ پہ پہنچاتا ہے بن گل پہ کر دیں. وَنَادَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، صحابہ جنت جنت والے ندا دیں گے کنن اصحاب النار، دوزخ والوں کو جنت والے کہیں گے او سن دے پہ اوے جنمیوں، او آخر کے سننے آپ گل کرو. سواد نہیں ہوتا جنت والے پہ او جنمیوں، وہ آدھے سننا پہ گل کرو ہوں سانو کی آدھے ہو. ہوں سنو کی آخر ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. اے موضوع سننا، اے موضوع سننا مولا تعالیٰ اتنا لطف آ رہا ہے خدا دی قسم. ہوں جڑا میرا اج میں کانفیڈنس چاہیا وا یہ مطلب ہے کہ میرا محنت میری ضائع نہیں جانی. وہ لفظ حقا نہ آیا تو تو حق نہ سنے. کی کہہ رہے ہیں ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. او دوزخیو، ہاں جی ہم وہاں پہنچ چکے ہیں جو وعدہ ہم سے حق نے کیا تھا. اسی اتھے پہنچ گئے ہیں حق نے جتھے سانو پہنچا. یا شکر
سبحان اللہ اللہ حق نبی علی سبحان اللہ. ہوں میں تمہیں جب تحفہ پیش کرنے لگا نا تمہوں ہوں تساں تریوے نعرے کمال دے حق نال جوڑ کے لائے جیڑی محنت میں کرنی سی نا 9 دن تساں منٹ چ مکا چھڑی اینا ہی رونا سی. ہوں میں تمہیں ہدیہ کرا کچھ ہدیہ کرنے لگا روحانی ہدیہ کرنے لگا. ہدیہ کرو خدا دی قسم میرے عزیز نے جو 3 مرتبہ کہا ہے نا اللہ محمد علی یہ تینوں غدیر میں اکٹھے تھے. وہ حق اعلان کرنے والا تھا, ایک حق دکھانے والا تھا, ایک نظر آنے والا تھا. سبحان اللہ سبحان واہ شکریہ. اچھا جی شکریہ. وہ یاد آ گیا کی آخیا دوزخ والے نے او بھائی اسی اتنے پہنچ گئے جس کا حق نے ہم سے وعدہ کیا تھا. وہ آخر گے پھر اسی کی کریے اپنے گیا تو اسی کی کریے سانو کی آتے ہو. ہوں وہ نہ پھر گل کی وہ فرماتے نے اساں تے پہنچ گیا وہاں جہاں حق نے ہم سے وعدہ کیا تھا. تو انو گل پوچھنی سی وہ اندر دسو فحل سورہ مبارکہ آراف ہے آیت دا نمبر اس ویلے میرے کو جناب 44 آیت دا نمبر ہے. گھر بہ کے آرام نال پڑھ لینا تے تصدیق کر لینا. جدا اتنے داد دین تے دل نہ کرے وہ مولوی کو پوچھ کے دے لے آیت ٹھیک ہے ترجمہ ٹھیک ہے یہ غلط گل تو نہیں سی پہ کرتا انہوں جا کے میری مجلس بکھا دینا. فرماتے ہیں اسی تو پہنچ گئے اتنے جتھے حق نے ساڈے نال وعدہ کیتا سی. وہ آخر گے کہ اسی کی کریے سانو کی آندے ہو. اگوں سوال ہے وہ کہیں گے فحل وجدتم ما وعد ربکم حقا. تم بھی وہیں پہنچ گئے ہو نا جس کا تم سے وعدہ کیا. سبحان جتھے اسی پہنچ گئے ہیں اللہ کا ساڈے نال یہ ہی وعدہ سی تو جتھے تسی پہنچ گئے تو اج نال بھی وعدہ سی اوے اوتھے اپنے جاؤ. سواد لو سواد سواب تے سواد یہ کٹھا کدی کدی ہوتا جی. بڑے جے کام ایسے نے جنہاں چ سواد ہے تو سواب کوئی نہیں. سواد کئی ہے سواد ایسے نے جہاں سواب ہے تو سواد جی کٹھا ہو گیا. سواب بھی سواد بھی دیکھو سواد کنا پیا ہوتا ہے مزہ پیا ہوتا ہے لطف پیا ہوتا ہے ایمان نال لطف آ رہا ہے. وہ پوچھن گے اسی تو اتنے اپڑ گئے ہیں جتنے ساڈا اللہ وعدہ کیتا سی تسی بھی اتنے اپڑ گئے ہو نا جہاں تواڈے نال وعدہ کیتا سی ساڈے نال بھی انہیں کیتا سی تے تواڈے نال بھی انہیں کیتا سی. اسی حق تے قائم رہے سو تو تسی حق نوں چھڈ گئے سو پہنچ گئے ہو. اگوں سنو کالو نا آخر گیا پہنچ گئے تے کی آندے ہو سانو. جیڑا بندہ گرم تھان ہوئے تپیا ہوندا ہے اور تسی تے ٹھنڈے تھان پہ کے سانو مینے دین آئے ہو. پہنچ گئے ہو پہنچ گئے. جب تکرار بدے گی نا جنتیاں تے دوزخیاں دی اللہ فرماتا ہے اس وقت فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ ایک مؤذن اعلان دے دے گا. کیا بات ہے آباد رہو بھائی ایک مؤذن. یہ مطلب ہے صرف دنیا میں اذان ختم نہیں ہوگی حشر میں اذان ہوگی. جنت والے جنت جہنم والے جہنم تے دعا دے وچکار کھلو کے اذان دے گا ایک مؤذن. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ ایک مؤذن اذان دے گا بینہم درمیان میں کھڑا ہو کے. بینہم دا مطلب ہے اونا دے تے اونا دے
ہے تھوڑی خیر ہوئے نوجوان انہوں کے درمیان کھلو کے ایک مؤذن اذان دے گا. یہ واحد دنیا کی اذان ہے جس کے بعد نماز نہیں ہوگی. میں اذان سنان لگا قرآن چو جی اگے کسے سنائی ہے تو اٹھ کے سناؤ. 1500 سال ہو گئے نے قرآن اترے. ایتھے نوجوان بچے ایسے بیٹھے نے جنہیں اذان پہلی بار سنن لگے نے جہدے تو بعد نماز کوئی نہیں. اذان دا حیا کرنا چاہیے کہ نہیں مؤذن دا؟ ایتھے انہیں ہی اذان دا بندے حیا کرتے ہیں. ٹیپ لگی ہوں ہے, کوئی سیڈی چلتی ہوں ہے, فلم لگی ہوں ہے, گانے چلتے ہوں نے. اللہ اکبر بند کری بند کر چڑی. اللہ اکبر مک گئی شروع کر. بلے وہ حیا والیا کیسا اذان دا حیا کیتا. بھینا معافی دیا پڑھنا یہ اذان شروع ہوئے تو کئی بیبیاں دی نہیں میرا تو بتا دے ہی نہیں. آخری اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. ہون 10 سریا کی آکھیا سی اللہ دیو بندیو جی دھیان نہ سن لیجیے تو اٹھ کے مسلط ہو جاتا. ہر اذان تو بعد نماز ہے. ایو اذان ہے جہدے تو بعد اذان سنو. ایتھے ہاتھ میں صرف رکھن لگا تاکہ تمہیں پتہ لگے اذان ہے. پتہ نہیں انہیں رکھنا کہ نہیں کوئی مؤذن ہے. اگر تُس اذان دھیان نہ سن لی نا اج میں ایتھے کھلوتا وعدہ پہ کرنا مؤذن بھی دس کے جاؤں گا. ہاں سن کے جاؤں جی حشر والا مؤذن نہیں ایتھے آج دساں گا. وہ مؤذن اذان دے گا. اذان چ نہ اللہ اکبر لکھیا جی نہ اشہد لا الہ الا اللہ نہ اشہد ان محمد رسول اللہ یا اشہد ان علی ولی اللہ نہ حی علی الصلاۃ نہ حی علی الفلاح نہ حی علی خیر کی اذان ہے. اذان سنو گے تو میرا خیال ہے اس کے بعد تھوڑا قرار آ جائے گا ذہن میں. میں پڑھ دینا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذن مؤذن ایک مؤذن اذان دے گا پکارنے والا پکارے گا. مؤذن اذان دے گا اور اذان لمبی چوڑی نہیں 1 2 3 4 تے 5 آ کے پڑھ لیں 5 لفظ میں اذان دے. صدقہ جامع کتنے لفظ میں شکریہ کتنے لفظ میں 5. اور سنو اذان کی آج پہلی بار سننی ہے کہیں دوستوں. میں ویسے اشارہ ان کی کرنے لگا پتہ نہیں اتنے ہونا ہے کہ نہیں. اذان دینے والا اذان دے گا کہ لعنت اللہ علی الظالمین. بس نہیں اذان ہے. اذان دینے والا اذان دے گا ان لعنت اللہ علی الظالمین. حضرات ظالموں پر اللہ کی. میں اپنے تواڈے تو پریشان نہیں میں انہاں تو پریشان ہوں. اذان تے ولایت آ جاتے بندے پریشان ہو جان گے تے جڑی اذان چ لعنت آ جا بندہ دا کی بنے. اذان چ ولایت آئی ہے تے بندے پریشان ہو. وہ اذان چ لعنت آ گئی کدے تے ظالمت. پنجویں امام دی بارگاہ سے ایک بندہ آیا اس آگے جی گل پوچھنی کی اتنے کوئی بانگ بھی ہونی ہے. فرمایا ہونی. وہ بانگ کی ہونی؟ فرمایا ظالمہ تے لعنت ہونی. یہی اذان. محمد باقر علیہ السلام پوچھنا لگا کہنے لگا جی وہ پوچھنا سی وہ اذان کنے دیں. مولا فرماتے ہیں ظاہر ظالمہ تو اسے لعنت کرنی ہے. آپ تے وہی ہوئے گا نا جنہیں کدی ظلم نہ کیتا. یہ اگر کوئی آگے نہیں ہوئے گا کہنے لگا جی تمہیں پتہ ہے تمہیں پتہ ہے اذان کنے دیں. آئے ہے میرا موضوع دیکھو. میرے مولا فرماتے ہیں جس کو پتہ نہ ہو وہ حق نہیں ہوتا. آئے آئے جنہیں پتہ ہی نہ ہو حق عالم ہوتا ہے حق جاہل نہیں ہوتا. تو صحیح جگہ تے آ گیا. میں تمہیں دسا میں حوالہ دے دینا پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو. میں تفسیر کوثر دوسرا حوالہ بلاغ القرآن شیخ محسن نجفی وہ فرماتے ہیں جب امام باقر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اذان دینے والا حشر والے دن کون ہوگا تو امام باقر نے فرمایا میرے جد امجد علی ابن ابی طالب نے کوفہ کے منبر پہ کہا تھا انا مؤذن
تہاڈی کیا بات ہے جی؟ اگلی گل بڑی خوبصورت ہے. جی سورہ جی سورہ مبارکہ آراف آیت کا نمبر جناب 44 نمبر سورہ مبارکہ آراف 8ویں پارے سے مل جائے گی. اگلی ایک اور ہی آیت پڑھ لو. اللہ فرماتا ہے ایک اعلان ہوگا ادخلوا الجنت، جنت میں داخل ہو جاؤ. اوے حق پر قائم کے رہنے والوں، لا خوف علیکم، تمہیں آج کوئی ڈر نہیں، ولا انتم تحزنون، اور نہ تم پر کوئی غم ہے، نہ ڈر نہ غم. جاؤ جنت میں. رکھ مولوی قرآن پہ ہاتھ، یہ کہنے والا کہ چلو جنت میں، یہ کون ہوگا؟ بہت شکریہ. فرماتے ہیں اذان والا بھی علی ہے، اعلان والا بھی علی ہے. ایک مکالمہ چھوٹا جا رہ گیا، ٹائم کافی ہو گیا تے آنکھوں تے وہ پھر مکالمہ میں چھوٹا جا گل ہے. اگے جنت والے گل کیتی سی، دوزخ والے ہن دوزخ والے کرن لگے. اللہ دے بندے ہو، کئی بندے پہ سوچتے ہیں یہ کتوں کر کے قرآن پہ پڑھ، سورہ مبارکہ آراف پہ پڑھنا. اور آیت کا ہوں جہاں نشان ہے وہ 150 نہیں جی معاف کرنا، اونلی 50 نمبر آیت مجید ہے. اللہ پاک فرماتا ہے ہوں اگے کی سی، اگے سی وَنَادَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، ہے نا؟ ہوں کی ہوں اللہ فرماتا ہے وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ، دوزخ والے ندا دیں گے. وہ آندے نے ہو کہ تانوں اسی جواب دیندے رہے ہو ایتھے ہی ہو. وہ آخر یہ اتھے ہی ہے کو کام جے، کیسا سواد ہے، وہ کام جے، وہ آندے نے کام نے. دوزخ والے کی میں نہ افسانہ پہ پڑھنا نہ تاریخ پہ پڑھنا، تہاڈیاں دعاواں دے صدقے چ قرآن پہ پڑھنا. مولا تانوں جزا دے، یہ مجلس شبیر میں قرآن پہ پڑھنا. اصحاب النار اصحاب الجنت، آگ والے بہشت والوں سے کہیں گے ان افیضو علینا من الماء، اگر پانی شانی ہے تو سانو کر لو. پانی تمہیں پتہ ہے جنت دودھ بھی ہے تے نہر، اچھا تے شراب دیا نہر، تے شہد دیا تے صاف پانی دیا. یہ سورہ محمد ساریاں لکھے پانی دیا اتنے نہر، یہ گل ذہن چ رکھیں انہوں نے پیان دے. اگر پانی ماں پانی ہونے علینا من الماء، پانی بھیجو اگر ہے تھوڑا بہت تواڈے کول، او یا پانی نہیں یا مما رزقکم اللہ، اس رزق سے بھیجو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. اوے کول کو کھانا نہیں شے ہے جے، کیڑی ترجمہ کیڑی پنجابی کراں، اور کوئی پینے والی شے ہے جے. انہاں نے نہراں نے پانی دیاں، دودھ دیاں، شہد دیاں، شراب دیاں. واہ بھائی واہ، موجی پہ ہو. وہ آخر موجی پہ نہر چ بڑھ کے پینے ہو، ہو سکے نہیں ارادہ کرنے آپ آؤں ہے نہر سے. اور موجہ کرتے ہو پہ کرنے ہو تے رزقکم اللہ، وہ اللہ کو باقی بھی رزق پانی تو علاوہ ملے جے. وہ آندے نے کھجور، انگور، ہور، پجے پرندے، سیب، انگور، بیر، جو میں قرآن چ پڑھے، کیلے. کمال ہوئی. اور تو کوئی ساڈے نے بھی کرلو ہے، اوے اپنا ودیا ہی کر چھڑو. اور تواڈے کول تے شیواں دا نہر ہے، اور ساڈے نے بھی کوئی شے کر لو. اگو جہاں انہیں جواب دینا ہے اتنے میں مکا دینا. کالو تو وہ کہیں گے کی رکھے جے پانی، انگور، کھجور، سیب، انار دا کو دانا، کوئی شہد دی شیشی، کوئی شراب دی بوتل، شرابن تو ہورا دی، اور کوئی شہد ادھر سٹو ہے. وہ کیا کر گیا کالو ہائے ہائے، وہ کہیں گے ان اللہ
نصیب جنت کا ڈرائی فروٹ نہیں، حسین انہوں نے نصیب کیسے آ شیخ محسن نجفی، شیخ محسن نجفی انہوں نے جملہ لکھا، میں سنا کے جا سنا لگا، وہ فرماتے ہیں جب یہ آیت پڑھتے ہیں نا کہ درمیان میں کھڑا ہو کے اذان دے گا، جنت میں داخل ہونے والوں کا اعلان کرے گا اور وہ علی ہوگا، وہ فرماتے ہیں اس وقت یہ حدیث قرآن کے عین مطابق لگتی ہے کہ علی قسیم النار والجنہ، علی ہی جنت اور دوزخ کی تقسیم کرنے والا، یہ ہے حق۔ جدن کم ہو گئے وہ تیاں تو نہیں نہ مارنا چاہیے۔ جنہیں جنت تے دوزخ تقسیم کرنی سی وہ تیاں رول چھڑیاں بازاراں کا دربار ہے تو پھر جنت کی امید کر۔ 28 رجب سی، جمعہ دا دن سی، عبداللہ ابن سلام اس بندے دا نام ہے جڑا مدینے سودا کھڑتا سی 8 دنوں واسطے، چھوٹی دکان سی، پنڈ چھوٹی دکان سی، مدینے سودا کھڑتا سی جمعے تو بعد دکانیں کھل دیا سب۔ یہ آندا 28 رجب سی، جمعے دا دن سی، میں نے حالات دا پتہ کوئی نہیں سی، میں سودا لینا آیا، میں مسجد جمعہ پڑھیا مسجد نبوی، جڑے ویلے میں مسجد نبوی فارغ ہو کے بندے گھروں ٹر گیا، میں بازار والے پاس گیا، نہ منڈی کھلی نہ بازار کھلا، دکاناں بند سن، میں واپس مسجد جا کے ایک بندے نے پوچھا، وہ نکلدا سی مسجد چوں، میں کہا جی دکاناں نہیں کھولنیاں، اس نے کہا نہیں، اس نے کدن کھولنی ہے، اس نے کہا اگلے جمعہ کھلا، تو جمعہ نے چھٹی کرنا، جمعہ اگلے نو آ جائے، اس نے کہا آج کیوں نہیں کھلی، اس نے کہا تینوں کو نہیں پتا، اس نے کہا کو نہیں پتا، کسے گل دا، اس نے کہا میں نے کسے گل، اس نے کہا اندر میں نے اس مسجد دی دہلیز دے اندر کھلار کے میرے کان کو منہ کر کے آکھیا حسین مدینہ چھاڑ کے ٹر صدقے جاواں کدی آئے نہ کرو کسے گام میں کدی آئے نہ، میں دعا دعا ہر سنی شیعہ واسطے اللہ تعالیٰ صرف میں نے یہی غم نصیب کر، یہ اکھاں جڑیاں زہرا دے پتر دے غم چ روندیاں، یہ ساڑیاں عام غماں وچ جھوٹیاں نہیں ہونیاں چاہیے، اللہ پاک سانو اس سے غم نصیب وچ رکھے۔ کہنے لگا دکاناں بند کیوں نے، بندے وانڈے بھی جاندے رہندے نے، دکاناں بند کیوں نے، اس آکھیا اگوں نہ گل کریں، اودیاں پیڑاں وی نال چلیاں جڑیاں گلی چ کدی نہیں نہ آئیاں، گلی چ اپنی گلی چ کدی نہیں آئی، اج او گلی چ پਈاں ہوندیاں نے جڑیاں سگے نانے دے روزے تے ادھی رات ہو جاتی تے دروازہ انہاں دا نانے دی مسجد دے وچ کھولدا ہے، وہ کدی گلی چ نہیں آئیاں تے اج آن لگیاں نہیں تے کٹ ٹر جان، اس آکھیا گھر کتھے ہونا، اس آکھیا کی آکھنا، اس آکھیا مینوں وکھا سکنا، اس آکھیا آکھنا کی ہے، اس آکھیا تو مینوں اتنے کھڑا کر جتھوں انہاں دا گھر دا بوہا نظر آوندا تے آپ تو ٹر جا، تینوں میں کی پانا، وہ کرنا کی چاہنا، آندا میں ویکھنا چاہنا ایڈے شریف اجڑ دے کے ہوئے، اس آکھیا انہاں چوں عباس نے ویکھ لیا نا جی دکاناں بند کرائیاں، تیرے کی حالت کرے گا، کہنے لگا اگر کوئی ناراض ہوگا تو میں نس جاؤں گا، ٹر جاؤں گا، معافی مانگ، تو مینوں کھلار، وہ کھلار کے ٹر گیا، وہ لکھ ہوتا ہے بوا سیدہ دا دستا سے، اور وہ ساری روایت وہ کرتا ہے، حضرت امام حسین تو کوئی شاہ پردے چ نہیں، امام ہوتا ہے، امام اللہ دے دیتے علم دے مطابق غیب دیا پردے تو پیچھے بھی دیکھ سکتا ہے، میں نہیں منتا بھی امام حسین پتہ ہی نہیں سی کوئی لوگ کہ مینوں پیا پہنتا ہے تو میری تیاں نکل دیا تو میری بھیناں نکل دیا کوئی پیا پہنتا ہے، امام نے صرف اس واسطے برداشت کیتا کوئی تو ویکھے میں کیویں اجڑیا، بسو پہ ہمیشہ بس یہ روایت کرتا میرے سامنے اس وڈے دروازے چوں ایک بندہ نکلیا جڑا خوبصورت بنا سی، خوبصورت اس واسطے سی کہ جڑے مجلساں جو ہمیشہ ہوندے تانوں پتہ لگ جائے گا، جڑا حاشیاں وچوں کمرے بنی عاشق ہو، حضرت عباس خوبصورت بہت خوبصورت سن، حضرت عباس کوئی حد مکی پئی، حضرت علی دی جو شکل آتا سی، آندا ایڈے سونے دے ہاتھ چ کرسی سی تے میں حیران ہو گیا پہ دا نوکر چاکر کوئی نہیں، آندا اس گلی چ کرسی رکھی تے اپنی آباد دے دامن نال صاف کرن لگ پیا، جب اس کرسی صاف کیتی ہے نا ادو مینوں پتہ لگا ہے تے آپ نوکر
آدھا اندروں ایک بزرگ نکلے، مینوں سمجھ آ گئی، اندروں ایک بزرگ نکلے کرسی تے آ کے بیٹھے، اتنے اماما سی، دو شہزادے دوڑے سن، حضرت امام حسین کی گل کرتا ہے، آدھا امامے والا وچکار بہ گیا، دو نوجوان دوڑے کھلو گئے، ایک کوئی 17-18 سالوں کا سی، ایک 13-14 سالوں کا سی، مطلب یہ حضرت علی اکبر تے حضرت قاسم، آدھا کرسی والا کرسی تو بہ گیا، یہ نوجوان سی نا عباس، آدھا یہ نال دا ایک نوجوان سامنے کھلوتا سی جتوں گلی مڑتی سی، ادھروں گلی آتی سی اتوں جا کے مڑتی، اس نکر تے کھلوتا سی، وہ نام سی محمد حنفیہ، وہ کھلوتا سی، آدھا یہ نوجوان سی نا وہ ایک کرسی تے بہ گیا بزرگ، دو دوڑے کھلو گیا بچے، آدھا ادھر ناکے لیا سی پتہ نہیں کتوں، انہوں دینا سی، وہ اگے لے جاتا سی، وہ باہر کتنے چھڈ کے آتا سی، پھر یہ دو اس کام لگے، آدھا اس عباس نام کے بندے نے اونٹنی لیاندی ہے، دروازے کے سامنے بٹھائی، وہ انہیں صاحبان لدے تے خیمے لدے، ایک نہیں کئی اونٹنیاں خیمیاں دیا لدیاں اٹھائیاں تے آواز دیتی محمد جی آ لے جا، وہ لے گئے، پھر اونٹنی لیاندی، وہ بانس لدے محمد لے گئے، پھر اونٹنی لیاندی، وہ برتن لدے محمد، وہ لے گئے، پھر اونٹنی لیاندی، وہ بستر لدے محمد، وہ لے گئے، اگے اونٹنی لیاندی، وہ خوراک لدی کھان پین کا سامان، 2-4 اونٹنیاں محمد، وہ لے گئے، پھر بالن ایندھن لدیا جڑا بال کے روٹی پکدی، وہ کئی اونٹنیاں لدیاں اگے، آخر تو اس آخیا 4 اونٹنیاں اس پانی دیا مشکیزیاں دیا لدیاں، اتوں مینوں پتا صاحب لگا یہ جنگلاں دا سفر کرن لگے پیا، بات صدقے جاواں صدقے جاواں، آندا جدوں صدقے پانی والی اونٹنیاں بھی وہ لے گیا محمد جا کے بن آیا، پھر آندا ایسی اونٹنی وہ لے کے آیا جہدے اتنے محمل سی باقاعدہ پردے والا، تو میں صاحب لایا کوئی بیبیاں چلیاں، انہیں اونٹنی بٹھائی، اندر ایک برقے والی بیبی آئی، پتہ نہیں کون سی، ایتھے زانو رکھیا، اس ایتھے پیر رکھیا، عباس نے ایتھے پیر رکھیا، عباس نے سہارا دے کے اندر بٹھایا، تنیاں تھلے بند دیتیاں، پردہ مکمل کر کے اونٹنی اٹھائی، محمد لے جا، آندا میرے سامنے اس طرح کئی اونٹنیاں آئیاں نے محملہ والیاں، تے وچ بچے بیبیاں بندیاں گئیاں تے ٹردے گئے نے، میں بیبیاں نہیں پہچان سکتا، پردہ دار کو بیبیاں سا، آندا جنہ اس سامان میرے سامنے لدیا سی نا، میں نے ادو ایک شک پیا سی کہ جڑے ٹر چلے لینا انہاں واپس نہیں آؤ، آندا میرا شک یقین ادو بدلیا جدو اندروں ایک بیبی نکلی جدی گود چند دنوں کا بچہ سی، آباد رہو، میں بالکل قریب ہوں، کوشش کرنا میں سال بعد 2 محرم میں روایت پڑھا ہمیشہ پڑھنا، سارا سال بندے ایک موڑ آتا ہے اس مسائل کا، جہاں میرے فرمائش کر کے لوگ آدھے وہ سنا آن لگا، وہ موڑ گیا جب آتا وہ بچے چھوٹا جہا بچہ اتنے وہ کپڑا رکھا نازک جہا چند دنوں کا، جدو وہ بیبی نکلی ہے ادو مینو صاحب لگا کہ ہوں پیچھے کوئی نہیں، ایڈے چھوٹے بچے تو چلی تو باقی بیبیاں پیچھے کیوں رہے، آتا جب وہ آئی ہے ادو وڈا جوان بج کے اگے آ گیا، حضرت علی اکبر اس دونوں ہاتھ اگے کیتے، وہ چھوٹے شہزادے نے اس بیبی نے وہ ہاتھوں تے رکھ دیتا، حضرت عباس نے سہارا دے کے اس بیبی نے سوار کرایا، یہ جڑا وڈا نوجوان سی نا یہ بیبی اس کہڑی بیبی بیٹھی ہے کی نا رلو روئیے رل کے، حضرت سکینہ تے اصغر دی ماں حضرت رباب فرماتے ہیں جدو رباب سلام اللہ علیہ وچ بہ گئے نا آتے ہیں وہ اکبر علیہ السلام تے متعلق آندا اس نوجوان نے نا وہ جو چھوٹا بچہ سی نا وہ چوم کے وہی گود وچ احتیاط نال میں کی پڑھیا ایک باری رلو نہ کدی چوم کے تے احتیاط نال آہستہ آہستہ گود وچ احتیاط نال رکھیا ایتھے میں پہنچ کے لوگاں نوں آنا آؤ لوگو سانو تیاں بہناں نال بہ کے روندیاں ویکھ لو، جڑا 28 رجب نو بچہ علی اکبر نے ماں دی گود وچ احتیاط نال رکھیا سی نا 10 محرم دی شام نو نیلیاں نال کڈیا، رونا ہی گل ہے کہ ہسن نہیں، تسلسل تو سکتے ہیں، آندا جدو یہ بیبی ٹر گئی میں سمجھیا آخری بیبی ٹر گئی، آندا ہن تک اس نوجوان دے چہرے تے میں جراری ویکھی، کراری ویکھی، روب ویکھیا، دب دبا ویکھیا، تواڈے دل چ گل اتر گئی تے کافی ہوے گی اج دے دعاواں واسطے رون ہوندا، دعاواں واسطے رون ہوندا، انشاءاللہ ہو سکتا ہے اکھ نرم ہو جائے، ہو سکتا ہے دل نرم ہوئے اکھ تار ہو جائے،
آندا ہن تک دے چہرے تے جلال سی روب سی ایڈا سونا جوان میں ویکھیا نہیں آندا ایڈے حوصلے نال اس سامان لدیا تے ایڈے حوصلے نال اس بیبیاں نوں چڑھایا کوئی رولا نہیں سی نارمل پوزیشن چ رہیا آندا ہن کھوڑے اندروں کنے آنا سی اے بوئے نوں ویندا سی تے روندا سی اللہ اکبر تہاڈی معرفت تو صدقے اندر دروازے نوں ویندا سی تے روندا سی دروازے نوں ویندا سی تے روندا سی میں کہا ایڈا بہادر ہویا کیوں ہے کہنے لگا اکھاں چوں دے ہنجواں دا طوفان سی اکھاں اودیاں سر سن والاں چوں پانی ڈگدا سی پسینہ ڈگدا سی آندا اونوں غصہ چڑھیا میں ویکھیا نا غصے 'چ تے روندیاں میرا دل کیتا میں نس جاں لیکن اس میرے توجہ نہیں کیتی اس تلوار دے دستے تے ہاتھ رکھیا تلوار مار کٹی سجے موڈے تو اونچی اٹھائی مینوں پک لگ گیا کہ میرے نال آون لگا میں تیار سا کہ نس جاں اس توجہ نہیں کیتی میں کھلوتا رہا کہ جدو آیا میں نس جاؤں گا آندا میری اکھاں کے سامنے اس میرے ال نہیں ویکھیا اس تلوار نے آم چو کڈی ہے ایتو اونچی کیتی ہے تے گلی وچ سجے کھبے پاج کے آندا سی آ نہیں جا میرا خیال ہے تہاڈی ہائے یہ تہاڈے رون دی آواز بھی دسدی ہے یہ تہانوں پتہ لگ گیا میرا کون باہر آؤ جدو سجے لا سکتے آخری نوجوان آباد رہو کدی نہ لولا پاوا اٹھا کے کسی ہور گاہ میں تیری تیاں بہنیں تو اللہ آباد رکھے میری چھوٹی مشیر ہے تو کوئی پریشان ہے میں چھوٹی میرے تو چھوٹی سے پریشان ہے تے دعا کرو پہ اللہ پاک دی پریشانی اندر تلوار اس نیام چ رکھی تے روندا روندا بوئے تک آیا یہ الحجاب کہنے والے انج لگتا سی جی پرندے پرواز نو چھڑ گئے انج لگتا کوٹھے تے چلے بچے دور دوڑ گئے خاموشی مدینے چھا گئی اس پردہ پیچھے کیتا روندے روندے نے اشارہ کیتا آؤ اندر میں حیران ہو گیا ایک شہزادی 18 کنیزاں میں چھوڑ بیٹھے آباد رہو میرا کون پتہ لگ گیا کون ثانیہ زہرا شام دی قیدر مولا علی دی بیٹی ثانیہ زہرا زینب کبریٰ آندا اس بی بی دا پہلا قدم گلیے جایا کرسی والا بزرگ اٹھ کے کھڑا ہو گیا آباد رہو دوویں شہزادے دھوڑے 4 بندیاں سوار کرائیے کنے حضرت عباس نے ایک ہاتھ میں نکیر پھڑی ہے دوجے ہاتھ نال سہارا دے رہے ہیں امام حسین علیہ السلام نے بازو میں پڑے ہاتھ نال سہارا دیتا ہے حضرت علی اکبر نے آ کے چادر سنبھالی ہے حضرت زینب کی حضرت قاسم نے پیر تھلے ہاتھ رکھے نے بسم اللہ پھوپھی بسم اللہ آؤ بھائی اسی روئیے تے تسی ہسو جیڑی 28 رجب نو انج تیار ہوئی سی انج سوار ہوئی سی او 11 محرم نو کبھی سجے ویندی سی کبھی کھپے لیر کے آنی سی کتے ٹر گئے ہو وہ میرے قدر دانو وہ کتے ٹر گئے ہو میرے ہمدرد کتے ٹر گئے ہو میری عزتہ جانے میرے سنبھل کے اگلا جملہ سنو سنبھل کے اگلا جملہ سنو تھک گیا رو رو کے تھک گیا رو رو کے اگلا جملہ سا کٹ کے آرام نہ سنو جملہ میں مکمل کر کے جا رہا آوازیں انیاں بلند ہوئی نے فرشتے حیران ہو اندر جدو اس بی بی دی سواری پوری ہے پھر وہ کرسی والا نواب کرسی تے نہیں آئے پھر انہیں کوڑا بگوایا تو کوڑے تے بہ گئے نکیر مہار حضرت زینب دی اٹھنی دے حضرت علی اکبر نے پھڑنے تے کوڑے دے چبو نو حضرت قاسم نے پھڑنے حضرت عباس بوئے کے کھلوتے سن تے اے پہن پر آٹھ ٹور کے تیاری سن گئے اے پہن پر آٹھ ودیا ہو وہ بندہ روایت کردہ اس گلی چوں جتوں نکل لے جتوں سواری مڑنی سی پھر آ گلی میں سی دسنی
جب انج نو مڑ جانا سی پھر رات نہیں سی آندا جدوں اونٹنی مڑ گئی نا ہمشیر دی تے پیچھے ویر دا گھوڑا پہ مڑتا ہے آندا ہے سلطان جڑا نا گھوڑے والا یہ منہ گھوڑے دا اگلی گلی چ تے پچھوں گھوڑا پہ مڑتا ہے اس مصائب دے موڑ واسطے سارا سال لوگ میرا انتظار کرتے ہیں کچھ دوست وہ آندے جدوں وہ پڑھے گا وہ موڑ ایسا سننا ایک خاص دعا ذہن چ رکھ دیں وہ آندا گلی کا موڑ مڑتے مڑتے اس گھوڑے کے سوار نے پچھلی گلی کو حسرت سے دیکھا امام حسین اس پچھلی گلی کو حسرت سے دیکھا اندر جیڑا ایڈا ویکھن دا انداز سی نا پیچھوں گھوڑے تے بیٹھے نا جدوں اس آنج ویکھے نا آنج اندر میری نظروں نے ایدیاں نظروں دا تعاقب کیتا تے میں بھی ادھروں ویکھیا جدھروں وہ پہ ویندا سی اس وقت میں غور نال ویکھیا تے بڑے دروازے تو چھوٹی جی بی بی باہر آئی جدے دوویں ہاتھ دو وڈیریاں بیبیاں نے پھڑے سن آواز رہے اندر پچھلے عباس دی آواز ہے یا سیدی یا مولا یا میرا سردار ایک بار پچھوں تو ویکھ جڑے میرے پچھوں ویکھے نے آندا امام حسین گھوڑے تو تھلے اترے ایڈی کالی ٹرتے سن پہ ابا پیچھے رولدی آؤندی سی ایک کوئی جملہ ہے آندا کرسی والا چھوٹی بچی دے سامنے مٹی تے بیٹھ گیا کرسی والا چھوٹی بچی دے سامنے مٹی تے بیٹھ گیا تو سانو جی نمازی پڑھ سکے میریاں تیاں بھੈਣਾں اپنی منتاں ذہن چ رکھن دعاواں ذہن چ رکھن انہاں نوں چھتی سمجھ آؤنی تواڈے تو پہلے پیو دھی دا معاملہ ہے نا پیو دھی دا معاملہ ہے نوجوانوں جدوں تسی باپ بنو گے بچیاں دے اودوں تانوں احساس ہوئے گا جڑے پیو بیٹھے انہاں بچیاں دے تسی ذرا توجہ نال سنو امام حسین دھی دے سامنے انج بیٹھے جویں نماز تشہد وچ بیٹھے دعا کرو میں پڑھ لو میرے مولا آندا میرے سامنے اس دھی دا ایتھوں چہرہ اپنے ہتھاں وچ لیا برکے والا ایتھے بوسا دتا سر تے وہ آندا دوویں آپس وچ گلاں کرن لگ پئے اودوں میں غور کیتا تے مینوں صاحب لگا او پیو او دھی ہے او جملہ سنو تو مینوں اجازت دے دو حضرت امام حسین فرماتے نے بیٹی سمرا سارے فیصلے رات دے ہو گئے نے نا تے تو گلی چ کیوں آئی بی بی فرمایا بابا جان میں ایک گل کرنا ہے اور کوئی گل فرمایا پہلے میں دو کرو فرماتے نے رات کا فیصلہ ہو گیا نا تو نہیں جانا فرمایا جی بابا یہ فیصلہ ہو گیا میں نہیں جانا تو فرمایا یہ بھی طے ہو گیا نا اکبر نہیں رہنا فرمایا جی بابا اکبر نہیں رہنا فرمایا ہوں جو کرنی ہے جو مرضی ہے گل کر حضرت سمرا کی گل سنو تو روندے گھر نہیں جاؤ اس غم جتھے یاد آیا پریشان ہو جاؤ گے حیران ہو جاؤ گے غم چ مبتلا ہو جاؤ گے بی بی فرماندی ہے میں تیرے حجت خدا ہونے دی قسم تیرے فیصلے تے میں مطمئن اکبر نو لین نہیں آئی تے آپ جان نہیں آئی میں تے قرض کرنی سی تو میں کرو فرماندے نے بابا میں جانی ہے نہ اکبر نو رکھنی ہے محلن 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 یا ابھی ترجمہ برداشت ہی کسی نے نہیں ہونا محلن محلن یا ابھی محلن 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 یا ابھی بابا میں صرف اینی گزارش کرنی ہے میں اتنے کھلوتی رہنی ہے اس گلی چو ہونے